أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعین اما بعد۔ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے، اللہ کے اذن اور اللہ کی مشیت سے آج ہم لوگ ہیں عمدۃ الاحکام کے ساتھ۔ عمدۃ الاحکام حدیث کی وہ کتاب ہے جس میں صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی وہ احادیث جمع کر دی گئی ہیں جن کا تعلق عقیدہ سے ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہاں پہ آپ کو وہ حدیث نہیں ملے گی جس کا تعلق تفسیر سے ہے، جس کا تعلق عقیدہ سے ہے، صرف احکام و مسائل کی احادیث ملیں گی، فقہی احکام پہ مشتمل احادیث ملیں گی، عقیدہ کی احادیث نہیں ملیں گی، تفسیر کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، مغازی سیرت کی احادیث یہاں پہ نہیں ملیں گی، تو احکام و مسائل کی احادیث ملیں گی۔ اور ہم اس وقت پڑھ رہے ہیں کتاب البیوع، اور آج ہم آغاز کر رہے ہیں باب السلم کا۔ پہلے یہ جان لیتے ہیں کہ السلم کسے کہتے ہیں۔ السلم کا ایک مختصر سا مفہوم یہ ہے کہ پیسے اور رقم پہلے دے دینا اور چیز کچھ مدت کے بعد لینا، اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلم۔ یہ بیع کی اقسام میں سے ایک قسم ہے، اس کو سلم بھی کہتے ہیں، سلف بھی کہتے ہیں۔ اہل حجاز، اہل مکہ، اہل مدینہ اس کو سلم کہتے ہیں، اور اہل عراق اس کو سلم کہا کرتے تھے، سلف کہا کرتے تھے۔ یعنی کہ اہل مدینہ اور اہل مکہ سلم کہتے ہیں اور اہل عراق سلف۔ سلم اس کا نام کیوں ہے اور سلف نام کیوں ہے؟ سلم کا معنی ہوتا ہے سپرد کر دینا، چونکہ اس بیع میں قیمت پہلے دے دی جاتی ہے۔ جس مجلس میں، جس میٹنگ میں سودا ہوتا ہے، بیع منعقد ہوتی ہے، معاہدہ ہوتا ہے، اسی جگہ اسی موقع پہ قیمت ادا کر دی جاتی ہے، تو اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں؟ سلم۔ اور سلف اس لیے کہتے ہیں کہ سلف کا معنی ہوتا ہے قرضہ، گویا کہ یہ چیز اب قرض ہو گئی اس کے ذمے جس نے وہ چیز دینی ہے جو خریدی جا رہی ہے۔ یہ تو ایک اس کا عوامی انداز میں مفہوم ہو گیا، لیکن باقاعدہ علماء کرام جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو وہ کچھ یوں کہتے ہیں کہ عقد علی موصوف فی الذمہ مؤجل بثمن مقبوض بمجلس العقد۔ بیع سلم کیا ہے؟ عقد، یہ ایک معاہدہ ہے، علی موصوف، ایک ایسی چیز پہ، ایسی چیز کی بیع پہ معاہدہ ہے جس کے اوصاف طے شدہ ہیں، یعنی کہ چیز موجود نہیں ہے، جو چیز آپ خریدنے جا رہے ہیں وہ موجود نہیں ہے، لیکن اس کے اوصاف طے ہو چکے ہیں۔ موبائل ہے تو طے ہو چکا ہے کون سا موبائل، کس کمپنی کا موبائل، کون سا ماڈل، کون سا رنگ، یہ سب کچھ طے ہو چکا ہے۔ تو عقد یہ معاہدہ ہے علی موصوف، ایک ایسی چیز کا جس کے اوصاف جو ہیں وہ طے شدہ ہیں۔ فی الذمہ، یہ چیز اس کے ذمہ ہوگی جو بیچے گا، پیسے وہ لے رہا ہے اور یہ چیز وہ بعد میں دے گا، اب اس کی ذمہ داری ہوگی۔ مؤجل، یہ چیز وہ بعد میں دے گا اور اس کا وقت طے ہوگا۔ بثمن مقبوض، یہ چیز جو ہے جو وہ بعد میں دے گا، جس کے اوصاف طے ہو چکے، یہ اس قیمت کے بدلے میں ہوگی، مقبوض، جو قیمت ادا کر دی جائے گی، بمجلس العقد، اسی میٹنگ میں، اسی موقع پہ جب معاہدہ ہوا ہے، جب بیع ڈن ہوئی ہے۔ اور اردو میں مزید آسان الفاظ میں علماء کرام کچھ یوں کہتے ہیں کہ ایک شخص دوسرے شخص کو رقم نقد دے دے اور جو چیز خریدنی ہے دونوں اس کا اور اس کے اوصاف کا
اور اس کی قیمت اور مقدار کا تعین کر لیں. چیز کا تعین، اس کا نام، یعنی کہ اس کی اوصاف، اس کی خوبیاں، اس کی قیمت بھی طے ہو جائے، اس کی مقدار بھی طے ہو جائے، اور اس وقت کا اور جگہ کا بھی تعین کر لیں جب اور جہاں وہ چیز دینی ہے. تو یہ کیا ہے؟ بیع السلم. اچھا، یہ بیع جو ہے اس کا الگ سے تذکرہ بھلا کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ ہماری شریعت میں ایک اصول ہے کہ آپ اس چیز کی بیع نہیں کر سکتے جو آپ کے پاس موجود نہیں ہے. آپ اس چیز کی بیع نہیں کر سکتے جو ابھی پیدا ہی نہیں ہوئی، یا پیدا ہو چکی لیکن آپ کے پاس موجود نہیں ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں، آپ کے کنٹرول میں وہ چیز نہیں ہے، تو آپ اس کی بیع نہیں کر سکتے. لیکن بیع السلم میں ایسا ہو رہا ہے. بیع سلم میں ایسا ہو رہا ہے، آپ کسی کسان سے معاہدہ کرتے ہیں ابھی سے، کس چیز کا؟ چاول خریدنے کا، مثال کے طور پہ، کہ میں آپ سے یہ والے چاول خریدوں گا. پہلے نمبر پہ چاول تحدید ہو گئی. نمبر دو، کون سے چاول؟ اس کے اوصاف، اس کا نام. مثال کے طور پہ جی، آپ مارکیٹ میں کون کون سے چاول ہوتے ہیں؟ مثال کے طور پہ کائنات. مثال کے طور پہ جی وہ چاول جن کو کیا کہتے ہیں؟ کرنل. سعودیہ میں چلے جائیں جس کا نام ہے جی شعلان. تو یہ طے ہو رہا ہے. اور بھی چاولوں کی جو بھی تحدید ہو سکتی ہے وہ کر لی جائے گی. پھر قیمت طے ہو جائے گی، فی کلو ریٹ اتنا ہوگا. پھر یہ طے ہوگا کہ اس کی مقدار کتنی ہوگی، 40 کلو، 100 کلو، کتنی. اور پھر کب یہ چاول آپ میرے سپرد کریں گے. مثال کے طور پہ آپ میرے سپرد کریں گے جنوری کے مہینے میں. جنوری کی کون سی تاریخ، اور کس جگہ میں مجھے دیں گے، آ کے کس شہر میں دیں گے. تو یہ سب کچھ طے ہو جائے تو پھر اس بیع کی اجازت ہے. ورنہ ایسی چیز کی اجازت نہیں ہے جو ابھی پیدا نہیں ہوئی، یا پیدا ہوئی ہے لیکن بیچنے والے کے پاس نہیں ہے، اس کے کنٹرول میں نہیں ہے، اس کی ملکیت میں نہیں ہے، اس کی بیع کی اجازت نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اجازت مل گئی ہے. تو کیا فرق ہے دونوں میں؟ پھر یہ ذہن میں رکھنے والی بات ہے. جہاں پہ اجازت نہیں ہے وہاں پہ یہ ہے کہ ایک موبائل آپ نے دیکھا مثال کے طور پہ حماد کے پاس. اب حماد کے ساتھ تو آپ کی سلام دعا نہیں ہے، اس سے تو براہ راست آپ معاہدہ کرنے سے رہے. تو آپ نے حماد کے دوست کو پکڑا اور کہا کہ جو موبائل حماد کے پاس ہے مجھے یہی چاہیے. وہ کہتا ہے کتنے میں؟ جی مثال کے طور پہ 3 لاکھ روپے میں. ہو گیا جی. اب موبائل کس کا ہے؟ حماد کا. اور بیع میری ہو چکی کس کے ساتھ؟ حماد کے دوست سے. تو حماد کا دوست مجھے وہ چیز بیچ رہا ہے جس کا وہ مالک نہیں ہے. تو شریعت اس بیع کی اجازت نہیں دیتی. لیکن بیع السلم میں کیا ہے؟ بیع سلم میں یہ نہیں ہے کہ آپ مجھے وہ موبائل بیچیں جو حماد کے پاس ہے. نہیں نہیں نہیں. یہاں پہ بیع یہ ہے کہ فلاں کمپنی کا فلاں موبائل، فلاں ماڈل، وہ مجھے چاہیے. وہ یہ نہیں کہ جو حماد کے پاس صرف وہ ایک والا، وہ نہیں، وہ موبائل کہیں پہ بھی پڑا ہو آپ لے آئیں میرے لیے، فلاں مہینے تک آپ نے مجھے دے دینا ہے. مجھے امید ہے کہ فرق آپ سمجھ گئے ہوں گے. پہلی صورت میں وہ ایک خاص موبائل تھا، خاص بندے کا موبائل تھا. اور اب کیا ہے کہ مثال کے طور پہ آپ کمپنی کا نام لیں جی، کیا کمپنی ہے موبائل کی مشہور؟ سامسنگ. سامسنگ جو ہے اس کمپنی کا موبائل کس ماڈل کا جی؟ کون سا ماڈل چل رہا ہے نیا؟ S25. S25. اب S25 کتنے موبائل ہوں گے جی مارکیٹ میں؟ بہت زیادہ ہے. ان میں سے کوئی لیں. تو یہ ہے بیع السلم. وہ بیع تھی نجائز اور یہ بیع ہے جائز. اور عام طور پہ یہ بیع ہوتی ہے اور ہو رہی تھی آپ علیہ السلام کے زمانے میں پھلوں میں، اناج میں، غلے میں. شام کے کسان آتے مدینہ اور مدینہ کے لوگ ان کو قیمت ایڈوانس دے دیتے کہ ہمیں اتنی گندم چاہیے اور یہ اس کا یعنی کہ اس کی کوالٹی ہوگی جو ہمیں چاہیے.
اور یہ اس کی قیمت ہے، معاہدہ ہو جاتا، اور فلاں مہینے میں فلاں تاریخ کو آپ نے ہمیں دے دینی، اس سے پہلے دے سکتے اس کے بعد میں نہیں. تو شریعت نے اس کو جائز قرار دیا ہے. تو مجھے امید ہے کہ آپ بیع سلم سمجھ گئے ہوں گے. اچھا، یہ جائز ہے، اس کے جائز ہونے کی دلیل ہمیں قرآن کریم سے ملتی ہے، حدیث سے ملتی ہے. حدیث وہی جو آج ہمیں پڑھیں گے. علماء کرام کا اجماع بھی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ امت کا اس بیع کے درست ہونے پہ اتفاق ہے کہ یہ بیع جائز ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں مشتری کا بھی فائدہ ہے، بائع کا بھی فائدہ ہے. مشتری کس کو کہتے ہیں بھلا؟ خریدنے والے کو. مشتری یہ اردو کا عام لفظ ہے جو آپ لوگوں کو نہیں آتا، ٹھیک ہے. مشتری کس کو کہتے ہیں؟ خریدنے والے کو. خریدنے والے کا کیا فائدہ ہے بھلا؟ اس کو یہ گندم، یہ چاول سستے مل جائیں گے، کیونکہ ایڈوانس پیسے دے رہے ہیں نا، ایڈوانس پیسے دے رہا ہے تو اب اس کو سستے مل جائیں گے. اچھا، ایک بیع وہ ہے جو ہمارے یہاں چلتی ہے مارکیٹ میں، وہ کیا کہ جناب والا ٹھیک ہے یہ پیسے آپ لے لیں اور مارچ کے مہینے میں آپ کو چاول دوں گا اس ریٹ کے مطابق جو اس وقت مارکیٹ میں ہوگا. یہ غلط ہے. ہوگا نہیں، ابھی طے کریں، ابھی اس وقت ہوگا یہ تو اس پہ تو جھگڑے ہوں گے. آپ کہیں گے یہ ہے، وہ کہے گا وہ ہے. نہیں، فلاں آپ تاجر سے پوچھیں، وہ کہے گا نہیں فلاں سے پوچھیں، اس کو وہ ریٹ یہ بتا رہا ہے، فلاں مارکیٹ میں ریٹ یہ ہے، فلاں مارکیٹ میں ریٹ یہ ہے. یہ نہیں، قیمت ابھی سے طے ہو جائے تو اس میں فائدہ ہے مشتری کا کیا کہ اس کو وہ گندم، وہ کھجوریں کیا ملیں گی؟ سستی ملیں گی. اچھا، اس کا بیچنے والے کا کیا فائدہ ہے؟ اس کو ایڈوانس پیسے مل گئے، اس کو پیسے چاہیے تھے یہ گندم بونے کے لیے، یہ چاول بونے کے لیے، اور یہ کھجوریں لگانے کے لیے اس کو پیسہ چاہیے تھا، تو اس کا بھی فائدہ ہو گیا، دونوں کا فائدہ ہو گیا. اب آئیے ہم حدیث پڑھتے ہیں. حدیث کا نمبر کیا ہے؟ 266. راوی ہے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کہتے ہیں قدیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے. وہم یسرفون، جبکہ وہ لوگ بیع سلف کرتے تھے، بیع سلم، بیع سلف کرتے تھے. وہ لوگ کون لوگ؟ مدینہ والے. فی الثمار، کس چیز کی بیع کرتے تھے؟ پھلوں کی. پھلوں کے معاملے میں وہ یہ بیع کرتے تھے. السنۃ والسنتین والثلاثہ، ایک سال کی میعاد پر، 2 سال کی میعاد پر، 3 سال کی میعاد پر. یعنی کہ اتفاق ہوتا تھا کہ پیسے میں ابھی دے رہا ہوں، اور وہ کہتا تھا ٹھیک ہے میں آپ کو یہ گندم دے دوں گا سال کے بعد، میں یہ کھجوریں آپ کو دے دوں گا سال کے بعد. تو یہ معاہدہ ہوتا تھا سال کا یا 2 سال کا یا 3 سال کا بھی معاہدہ ہو جاتا تھا. فقال، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من اسلف فی شیء، جو کسی چیز میں بیع سلم کرے. کسی چیز میں سے کیا مراد ہے؟ جی آپ سے پوچھ رہا ہوں. یعنی کہ کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے، کوئی بھی چیز خریدنے کے لیے یہ والی بیع کرے. تو من اسلف فی شیء، جو کوئی بیع سلم کرے، بیع سلف کرے فی شیء، کسی بھی چیز میں، یعنی کہ پیسے پہلے دے اور چیز اس کو ملے گی بعد میں. فلیسرف، تو اس کو چاہیے، اس پہ واجب ہے کہ وہ یہ والی بیع کرے، بیع سلف کرے. فی کیل معلوم، طے شدہ ماپ میں. اگر وہ چیز ماپی جانے والی ہے تو اس کا ماپ کیا ہونا چاہیے؟ طے شدہ. ماپی جانے والی اشیاء کو مثال دے سکتے ہیں آپ اس کی؟ یہ کپڑا ماپی چیز نہیں ہوتی، وہ پیمائش ہوتی ہے. نہیں، گندم جو تو یہ تو تولا جاتا ہے، ماپی ہوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی. جی، ماپی چیزیں وہ ہوتی ہیں جو برتن میں دی جاتی ہیں، ایک برتن بھر کے، مثال کے طور پہ دودھ اور شہد تولا جاتا ہے کہ ادھر تولا جاتا ہے شہد آج کل. ٹھیک ہے، تو دودھ کی ایک مثال ہمیں فی الحال ملی ہے. تو جیسے آپ نے صاف سنا ہوا ہے، صاف برتن ہوتا ہے نا، تو جو چیزیں برتن میں ڈال کے دی جائیں، جیسے ہمارے ان کے
ہماری ان کی چھوٹی عمر میں ہوتا تھا ٹوپا ہوتا تھا، ٹوپا ایک برتن ہوتا تھا، اس میں گندم ڈال کے دیتے تھے. تو کوئی بھی بڑا برتن ہو تو جو چیزیں ماپ کر دی جاتی ہیں تو ماپ طے ہونا چاہیے. کون سا ماپ؟ سا یا مد یا کیا؟ اور کتنا سا، کتنے لیٹر، ٹھیک ہے جی، یہ طے ہونا چاہیے. وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، اور طے شدہ وزن میں، یہ تول میں یہ ہونا چاہیے. اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو تولا جاتا ہے تو اس کا تول کیا ہونا چاہیے؟ معلوم ہونا چاہیے، متعین ہونا چاہیے، طے شدہ ہونا چاہیے، دونوں میں طے ہو جائے. کتنے کلو گندم ہوگی جی، کتنے کلو کھجوریں ہوگی. اِلَىٰ أَجَلٍ معلوم، اور وہ یہ بیع کرے طے شدہ مدت تک، ایک متعین وقت تک. یہ نہیں کہ جی ٹھیک ہے جی میں دے دوں گا مناسب وقت پہ، یہ نہیں، بلکہ 2 مہینے یا 3 مہینے، 4 مہینے، مارچ یا اپریل یا رمضان میں، یا طے ہونا چاہیے. اس حدیث کو روایت کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کا نمبر ہے وہاں پہ 2239 2239، اور باب ہے باب السلم فی کیل معلوم. امام بخاری نے اس کے اوپر باب کیا قائم کیا ہے، عنوان کیا قائم کیا ہے کہ بیع سلم ہونی چاہیے اس ماپ میں جو معلوم ہو، طے شدہ ہو. پھر امام بخاری اس حدیث کو دوبارہ لے کر آئے صحیح بخاری میں، اور اب نمبر ہے 2240 2240. اور اب باب کیا قائم کیا، اب کیا مسئلہ اخذ کیا امام بخاری کی فقہات دیکھیں. اب یہ مسئلہ انہوں نے یہاں سے اخذ کیا کہ باب السلم فی وزن معلوم، کہ بیع سلم جب آپ کریں تو یہ ہونی چاہیے ایسے تول میں جو متعین ہو، طے شدہ ہو. اور پھر امام بخاری تیسری بار اس حدیث کو لے کر آئے، اور اب نمبر ہے 2253 2253. اور اب باب کیا قائم کیا، باب السلم الی اجل معلوم، کہ بیع سلم ہونی چاہیے وقت مقررہ تک. شریعت دیکھیں، بیع کے معاملے میں ہماری شریعت بہت ہی دقیق ہے، بار بار کہتی ہے ہر چیز کو طے کرو. اور ہمارے اکثر جو لوگ لڑتے ہیں آپس میں، جھگڑے ہوتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے شریعت کی انہی امور کی خلاف ورزیاں ہوتی ہیں. پہلے دوستی ہوتی ہے، اور ٹھیک ہے جی آپ کی ہوگی، کر لیں گے جی، کر لیں گے. گاڑی ڈن ہوگی، ٹھیک ہے جی آپ کو دے دی، ٹھیک ہے جی آپ نے لے دی، قیمت کتنی؟ او کر لیں گے، ہم دوست ہیں، کر لیں گے جی. وہ پھر جب کرنے پہ آتے ہیں، اب یہ کہتا ہے 9 لاکھ، وہ کہتا ہے جناب نہیں 14 لاکھ. فرق کتنا ہے؟ 5 لاکھ کا، تھوڑا بھی فرق نہیں ہے. اب کوئی پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. اب کیا ہوگی؟ اب لڑائی ہوگی. تو اس لیے ہماری شریعت ہر موقع پہ بیع میں کہتی ہے طے کرو، چیز طے کرو، وقت طے کرو، قیمت طے کرو، جو چیز دینی ہے وہ طے کرو، اس کی ایک ایک چیز طے کرو. تو یہ بیع جو ہے، بیع سلم، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بیع ہے، تو بیع والی ساری شرائط اس میں بھی پائی جائیں گی. مثال کے طور پہ اس میں یہ شرط ہوگی کہ یہ بیع کرنے والا وہ شخص ہو جس کو شریعت کی طرف سے بیع کرنے کی اجازت ہے. غلام کو بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے، نابالغ کو بیع کرنے کی اجازت نہیں ہے. البتہ اختلاف ہے اس بچے کے بارے میں جو سمجھدار ہو کہ وہ بیع کر سکتا ہے کہ نہیں کر سکتا. پھر ایسے ہی صاحب عقل ہو، سمجھدار ہو. دوسرے نمبر پہ بیع وہ کرے جو مالک ہو اس چیز کا جس کی بیع ہو رہی ہے. تیسرے نمبر پہ یہ کہ اس میں رضامندی پائی جائے دونوں کی. ایسا نہ ہو کہ کسی ایک فریق کے سر پہ پسٹل رکھا گیا ہو یہ بیع کرنے کے لیے، مجبور کر دیا گیا اس کو، یہ کام نہیں ہونا چاہیے. پھر بیع اس چیز کی ہو جس کی بیع کرنا شریعت کے ہاں جائز ہے. ایسا نہ ہو کہ شراب کی بیع ہو رہی ہو، شراب کی بیع کرنے کی تو اجازت ہی نہیں ہے. پھر یہ ہے کہ جو بیع کر رہا ہے، معاہدہ کر رہا ہے کہ ٹھیک ہے جی میں اتنی گندم آپ کو دے دوں گا، وہ چیز وقت مقررہ پہ دینے کی استطاعت رکھتا ہو. اور پھر اس میں یہ بھی شرط ہے کہ قیمت بھی معلوم ہو اور جو چیز دی جائے گی وہ بھی معلوم ہو، واضح ہو. تو یہ بیع والی عام شرائط اس بیع میں بھی پائی جائیں گی، بیع سلم میں، کیونکہ یہ بھی بیع ہے. البتہ اس میں کچھ چیزیں مختلف ہیں تو ان کے لحاظ سے
نمبر 1 ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ چیز جس کی بیع سلم ہو رہی ہے اس کی مقدار واضح ہونی چاہیے، ماپ کے لحاظ سے یا تول کے لحاظ سے یا پیمائش کے لحاظ سے۔ اگر آپ کپڑے کی بیع کر رہے ہیں تو اس کی پیمائش واضح ہونی چاہیے، اور اگر وہ ایسی چیز ہے جس کو بیچا جاتا ہے شمار کر کے گن کے تو پھر اس کی تعداد واضح ہونی چاہیے۔ نمبر 2 اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ بیع سلم میں وہ چیز جس کی بیع ہو رہی ہے وہ بعد میں دی جائے گی۔ اگر وہ فوری طور پہ دی جائے گی تو پھر بیع سلم نہ ہوئی، اور اگر اس کی وقت ادائیگی کا وقت نامعلوم ہے تو پھر بھی یہ شریعت کی خلاف ورزی ہے۔ تیسرے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ قیمت اسی مجلس میں ادا کی جائے گی جس مجلس میں بیع کے بارے میں اتفاق ہوا ہے، یعنی کہ ایسا نہ ہو کہ قیمت دینے والا بھی کہے ٹھیک ہے میرے آپ کے درمیان اتفاق ہو گیا کہ میں نے آپ کو جناب والا 100 کلو گندم دینی ہے مارچ کے مہینے میں، اور یہ والی گندم ہے سب کچھ طے ہو گیا، پیسے لاؤ جی، پیسے میں آپ کو کل دے دوں گا، یہ بیع سلم کی خلاف ورزی ہے۔ اگر پیسے آپ کل دیں گے تو پھر ہماری بیع کینسل، کل نئی بیع کریں گے، کل نیا معاہدہ ہوگا، جب آپ پیسے لے کر آئیں گے اسی مجلس میں پھر نیا معاہدہ ہوگا اور اسی میں آپ پیسے دیجیے گا۔ تو فی الحال میری اور آپ کی بیع پکی نہیں کچی ہے، امید ہے کہ میں کروں گا آپ کے ساتھ، لیکن 100% بات نہیں ہے۔ یہ ہمیں کہاں سے معلوم ہوا کہ قیمت اسی مجلس میں ادا کرنا ضروری ہے؟ یہ آپ کے ان الفاظ سے فَلْيُسْلِفْ، تو سلف اسی بیع کو کہتے ہیں جس کی قیمت ایڈوانس میں ادا کر دی گئی ہے اور وہ چیز جس کی بیع ہوئی ہے وہ بعد میں ادا کی جائے گی۔ چوتھے نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ وہ چیز جس کی بیع ہو رہی ہے وہ متعین نہیں ہے، یعنی کہ اس کے اوصاف متعین ہیں، اس کے اوصاف متعین ہیں، انگلش میں پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہتے ہیں، عربی میں کہتے ہیں مواصفات۔ نہیں، کوئی لفظ ایسا نہیں آیا جو میں سنتا رہتا ہوں لوگوں سے، ان میں سے کوئی لفظ ابھی تک آپ نے استعمال نہیں کیا۔ اس کے اوصاف کی ایسی چیز ہو، ایسی چیز ہو، ایسی چیز ہو، اس کو کوالٹیز کہہ لیں آپ، جی بہرحال، اچھا چلیں بہرحال، تو یہ چیز جو ہے تو وہ چیز کوئی متعین خاص نہیں ہوگی بلکہ اس کے اوصاف بیان کر دیے گئے ہوں گے۔ اب ہم آتے ہیں، جی جو درس سن رہے ہیں آن لائن انہوں نے بھی انگلش میں لکھا ہے، چلیے ماشاء اللہ۔ تو اب ہم بڑھتے ہیں اگلی حدیث کی طرف۔ اب حدیث نمبر ہے ہماری 267 267، اور یہاں پہ راوی ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، ام المؤمنین، میری اور آپ کی ماں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سب سے لاڈلی بیگم، ابو بکر صدیق کی بیٹی رضی اللہ تعالی عنہا وعن ابیہا، قالت، وہ کہتی ہیں، جاءتنی بریرہ، میرے پاس بریرہ آئی۔ بریرہ کون ہے؟ یہ ایک لونڈی ہے، یہ بریرہ کون تھی؟ ایک لونڈی تھی۔ کہتے ہیں میرے پاس بریرہ آئی، فقالت، وہ کہنے لگی کہ کاتبت اہلی علی 9 اواق، میں نے اپنے مالکوں کے ساتھ مکاتبت کر لی ہے، آزادی کا معاہدہ کر لیا ہے، علی 9 اواق، 9 اوقیہ پہ، میرا اپنے مالکان سے معاہدہ ہو چکا ہے کہ وہ مجھے آزاد کر دیں گے۔ تو سیدہ عائشہ کی حدیث ہے، وہ کہتی ہیں کہ میرے پاس بریرہ آئی تو بریرہ نے کہا کہ میں نے اپنے مالکوں سے مکاتبت کی ہے، یعنی کہ آزادی کا معاہدہ کیا ہے، علی 9 اواق، 9 اوقیے پہ، 9 اوقیہ، اوقیہ ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا، ایک اوقیہ ہوتا ہے 40 درہم کا۔ اب 9 اوقیے میں کتنے درہم ہو گئے؟
9 کو 40 سے ضرب دیں آپ لوگ, 360, 360, تو 360 درہم ادا کرنے ہیں, 360 چاندی کے سکے. فی کل عام اوقیہ, ہر سال ایک اوقیہ ادا کرنا ہے, یعنی کہ ہر سال 40 درہم ادا کرنے ہیں, یہ معاہدہ ہوا ہے. فَأَعِینِینِی, تو آپ میری مدد کریں. یہ بریرہ کس سے مدد مانگ رہی ہیں؟ سیدہ عائشہ سے. اس سے پتہ چلا کہ نبی علیہ السلام کے زمانے میں کئی لوگ غیر اللہ سے مدد مانگا کرتے تھے, جبکہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے. یہاں پہ بریرہ نے مدد مانگی ہے سیدہ عائشہ سے, اللہ کی ولیہ سے, صحابیہ سے. تو اب بتائیے کہ کیا اللہ کے اولیاء سے مدد مانگنا شرک ہے یا نہیں؟ تو گزارش یہ ہے کہ جو انسان زندہ ہے, موجود ہے, اس سے اس معاملے میں مدد مانگنا جس معاملے میں اللہ نے اس کو مدد کرنے کی قدرت دی ہے, یہ جائز ہے. صحابہ کرام نبی علیہ السلام کی مدد کرتے رہے اسلام کے معاملے میں, اور آپ علیہ السلام کئی فقیر صحابہ کرام کی مدد کرتے تھے, زکوٰۃ دیتے, مال غنیمت دیتے. تو یہ کام تو عام صحابہ, اللہ نے خود کہا قرآن میں وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان, نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو. ہاں اگر سیدہ عائشہ فوت ہو چکی ہوتی پھر بریرہ قبر پہ آ کے وعدے دیتی کہ میری مدد کرو, تو پھر یہ کیا ہوتا؟ پھر یہ شرک ہوتا. یا سیدہ عائشہ سے بریرہ یہ مطالبہ کرتی کہ آپ مجھے بیٹا دیں, کیونکہ بیٹا دینا آپ کے اختیار میں ہے, تو آپ مجھے بیٹا دیں. تو بیٹا دینے کا اختیار اللہ نے نہ کسی مردہ انسان کو دیا نہ کسی زندہ انسان کو. تو یہ زندگی میں بھی آپ کسی زندہ انسان سے بیٹا مانگیں گی تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہوگا. ایک ہے اس کا بیٹا کہ اپنا بیٹا مجھے دے دو, یہ اور چیز ہے. ایک ہے کہ مجھے بیٹا دیں, تو یہ کیا ہو جائے گا؟ شرک ہو جائے گا. لیکن مالی طور پہ ایک دوسرے کی مدد کرنا, اللہ نے یہ ایک انسان کو اختیار دیا ہے کہ دوسرے انسان کی مدد کرے, تو اس میں تعاون مانگنا شرک نہیں ہے. فقلت, تو میں نے کہا, یہ کون کہہ رہی ہے میں نے کہا؟ سیدہ عائشہ. ان احب اہلکی ان اعدھا لہم, اگر تمہارے مالکان تمہارے مالک چاہیں کہ میں ان اعدھا لہم, یہ سارے دینار ان کو شمار کر کے دے دوں. کیا مطلب؟ ایک ساتھ دے دوں, 9 کے 9 اوقیہ دے دوں, 360 درہم دے دوں. وَوَلَاؤُكِ لِي, اور تمہاری ولا میرے لیے ہو, فالتو تو میں ایسا کرنے کے لیے تیار ہوں. گویا کہ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں آپ اپنے مالکان سے بات کر لیں, اگر وہ اس بات پہ راضی ہوں کہ سارے کی ساری قیمت میں ادا کر دیتی ہوں اور پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی, اور تمہاری ولا میرے پاس ہوگی. ولا سے کیا مراد ہے؟ اب آپ یہ پریشان ہوں گے ولا کیا چیز ہے. یعنی کہ یہ لونڈی ہے نا بریرہ, اب یہ بریرہ آزاد ہونے کے بعد ممکن ہے شادی کریں, شادی تو ان کی پہلے بھی ہوئی تھی ویسے. بہرحال جب فوت ہوں گی تو یا تو ان کا اپنا خاوند ہوگا, اپنے بچے ہوں گے, بیٹا ہوگا مثال کے طور پہ, تو بیٹے کی موجودگی میں کوئی مال بچتا ہی نہیں ہے. بیٹے کی موجودگی میں کوئی مال کسی اور کے لیے نہیں بچتا. یعنی کہ جو جتنا حصہ مقرر ہے وہ خاوند کو مل جائے گا, اور کچھ حصہ والدین کو, اگر والدین ہیں تو ان کو مل جائے گا, اور باقی اولاد لے لے گی. اگر بیٹا موجود ہے تو کچھ نہیں بچے گا, پھر سیدہ عائشہ کو کچھ نہیں ملے گا. لیکن اگر بریرہ فوت ہوتی ہیں اور ان کا حقیقی وارث کوئی نہیں ہے, ان کا بیٹا نہیں ہے, ان کی بیٹی نہیں ہے, ان کا شوہر نہیں ہے, تو سارے کا سارا مال کون لیں گی؟ سیدہ عائشہ لیں گی. ولا ان کے پاس ہے. اور اگر وارث ہیں لیکن ان کا محدود مال ہے, سارا مال وہ لے نہیں سکتے, جو باقی بچے گا وہ سیدہ عائشہ لیں گی. اور پھر ایک اعزاز بھی رہے گا, کیا کہ یہ وہ لونڈی ہے بریرہ جس کو آزاد کس نے کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے کیا تھا. آزاد کس نے کیا تھا؟ سیدہ عائشہ نے کیا تھا. یہ ایک اعزاز بھی ہے. تو یہ ہے ولا. اور ولا یہ تعلق آزاد کرنے والے میں اور آزاد ہونے والے میں ایسا ہی ہے جیسے باپ بیٹے کا ہوتا ہے. باپ بیٹے کا تعلق جو ہے
یہ باہمی موافقت سے یہ ختم ہو سکتا ہے جی؟ یعنی کہ یہ طے کر لیں کہ آج کے بعد باپ یہ نہیں کہ اور باپ ہوگا، تو ایسے ہی ولا بھی جو ہے یہ تبدیل نہیں ہو سکتی، ولا اسی کی ہے جس نے آزاد کیا. تو یہ وہ کہہ رہی ہیں. فذهبت بریرۃ الی اہلھا، تو بریرہ گئی الی اہلھا کن کے پاس؟ اپنے مالکوں کے پاس. فقالت لهم، تو ان سے کہا، ان کی پوری بات ان کے سامنے رکھی. سیدہ عائشہ یہ کہہ رہی ہیں فابوا علیہا، تو انہوں نے بریرہ کے سامنے انکار کر دیا کہ ہمیں یہ بات منظور نہیں ہے کہ ولا سیدہ عائشہ کے پاس ہو، ولا ہمارے پاس ہوگی. اور یہ ان کی ذاتی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ بریرہ کو آزاد نہیں کر رہے، وہ تو پیسے لے رہے ہیں. پیسے دینے کے بعد آزاد کرنے والی کون ہے؟ سیدہ عائشہ. تو ولا ان کا حق ہے. پھر فجاءت من عندہم، تو بریرہ ان کی طرف سے آئی. ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس، جبکہ نبی علیہ السلام تشریف فرما تھے، بیٹھے ہوئے تھے. فقالت، تو بریرہ کہنے لگی انی عرضت ذلک علیہم، میں نے یہ پیشکش ان کے سامنے رکھی، یعنی کہ سیدہ جو آپ نے کہا تھا نا، یہ پیشکش میں نے ان کے سامنے رکھی. فابوا، انہوں نے اس کو ماننے سے انکار کر دیا. الا ان یکون لهم الولاء، الا یہ کہ ولا ان کے لیے ہو، وہ کہتے ہیں ولا ہماری ہوگی. فاخبرت عائشہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو سیدہ عائشہ نے یہ بات بتائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو. فقالت، تو آپ نے کہا خذیھا، کہ عائشہ اس کو لے لو. کس کو؟ بریرہ کو. بریرہ کو لے لو، ان کے خرید لو، پیسے ادا کر دو. واشترطی لہم الولاء، اور ان کی ولا والی شرط بھی مان لو. فإنما الولاء لمن آتک، کیونکہ ولا صرف اور صرف اس کی ہوتی ہے جو آزاد کرے. کیا مطلب ہے اس کا؟ فرمایا ان کو مسئلہ بتا دیا گیا ہے کہ ولا تمہارا حق نہیں ہے، یہ پھر بھی ضد کر رہے ہیں، تو ان کی یہ شرط باطل ہے، غلط ہے، تم مان لو، لیکن ان کو فائدہ کوئی نہیں ہوگا، ولا تمہیں ہی ملے گی. واضح علماء اکرام. ففعلت عائشہ، تو سیدہ عائشہ نے ایسا ہی کیا. ثم قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی الناس، پھر نبی علیہ السلام لوگوں میں کھڑے ہوئے. کیا مطلب کھڑے ہوئے؟ خطبہ دینے کے لیے، اللہ آپ کو جزائے خیر دے. فحمد اللہ واثنى علیہ، تو آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی. تو جب بھی کوئی مسلمان کسی بھی جگہ تقریر کرے، وہ دینی تقریر ہو یا دنیاوی، پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرے. یہ دنیاوی لوگ مت سمجھیں کہ اللہ کی حمد و ثنا بس تب ہوتی ہے جب خطبہ جمعہ دینا ہو. جب آپ نے اپنی فیکٹری کی موضوع پہ بات کرنی ہے، تب بھی پہلے اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں گے. پہلے کہیں الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، یہ الفاظ کہیں. ثم قال، پھر کہا آپ علیہ السلام نے، اما بعد، حمد و صلات کے بعد، فما بال رجال یشترطون شروطا لیست فی کتاب اللہ، کیا حال ہے کئی لوگوں کا شرط لگاتے ہیں، ایسی شرائط رکھتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. مراد اللہ کی کتاب سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے دین میں نہیں ہے. اللہ کی کتاب سے مراد یہاں پہ یہ ہے کہ اللہ کی شریعت میں نہیں ہے. کیونکہ یہ جو شرائط تھیں یہ قرآن کے خلاف نہیں تھیں، یہ حدیث کے خلاف تھیں. لیکن آپ نے لفظ کیا بولا؟ فی کتاب اللہ. پتہ چلا کہ قرآن و حدیث ایک چیز ہے. قرآن بھی اللہ کی طرف سے وحی ہے، حدیث بھی اللہ کی طرف سے کیا ہے؟ وحی ہے. تو فرمایا ان لوگوں کا کیا حال ہے جو ایسی شرائط لگاتے ہیں جو اللہ کی کتاب میں نہیں ہے. ما کان من شرط لیس فی کتاب اللہ فهو باطل، جو بھی شرط اللہ کی کتاب میں نہیں ہے تو وہ باطل ہے. وَإِن كَانَ مِئَةَ شَرْطٍ، اگرچہ وہ 100 شرائط ہوں. قضاء اللہ احق، اللہ کا فیصلہ زیادہ حق والا ہے. وشرط اللہ اوثق، اور اللہ کی شرط سب سے پختہ ہے. وَإِنَّمَا الْوَلَاءُ لِمَنْ آتَق، اور ولا صرف اور صرف اس کی ہے جو آزاد کرے. اس حدیث کو روایت کیا ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے، اور اس کا نمبر ہے 2168 2168.
اور باب اس کے اوپر کیا قائم کیا امام بخاری نے, مسئلہ کیا اس سے لیا امام بخاری نے کہ باب اذا اشترط شروطا فی البیع لا تحل, جب کوئی بیع میں ایسی شرائط لگا دے جو حلال نہ ہو, جو درست نہ ہو, تو پھر کیا حکم ہوگا؟ جواب مل گیا اس حدیث سے کہ ایسی شرائط کا کوئی اعتبار نہیں ہوگا. یہی حدیث امام بخاری 456 کے طور پر بھی لے کر آئے ہیں 456, اور وہاں پہ باب قائم کیا امام بخاری رحمہ اللہ نے, باب ذکر البیع والشراء علی المنبر فی المسجد, کہ مسجد میں ممبر پہ کھڑے ہو کر بیع و شراء کا تذکرہ کرنا, خرید و فروخت کا تذکرہ کرنا, یہ کیسا ہے؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ مسجد میں بیع کی اجازت نہیں ہے, لیکن کیا ممبر پہ کھڑے ہو کے خطیب صاحب بیع تو نہیں کر رہے, لیکن بیع سے تعلق رکھنے والی کوئی بات کر سکتے ہیں؟ تو جواب کیا کر سکتے ہیں جی, بیع و شراء کے مسائل بیان کر سکتے ہیں کہ یہ بیع جائز ہے, وہ بیع جائز نہیں ہے, جیسا کہ اللہ کے نبی اسلام نے کیا ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس حدیث سے ہمیں کیا کیا مسائل معلوم ہوتے ہیں. نمبر 1 یہ پتہ چلا کہ غلام سے مکاتبت کرنا یہ بالکل درست ہے, ان کے غلام اور اس کے مالک کا معاہدہ ہو جائے, آزادی کا, قیمت طے ہو جائے, وقت طے ہو جائے, قسطیں طے ہو جائیں, تو ایسا جائز ہے, اور یہ کام لونڈی کے مالک کو, غلام کے مالک کو کرنا چاہیے. جب لونڈی یہ مطالبہ کرے کہ آپ میرے ساتھ معاہدہ کریں آزادی کا, یا غلام کہے اپنے مالک سے میرے ساتھ معاہدہ کریں آزادی کا, تو انکار نہیں کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن حکیم میں سورہ نور میں آیت نمبر 33 میں 33 میں, فَقَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا, کہ اگر تمہیں محسوس ہو کہ تمہارے غلام میں خیر موجود ہے تو مکاتبت کر لو, آزادی کا معاہدہ کر لو. خیر موجود ہے اس کا کیا مطلب؟ یعنی کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ کمانے کی طاقت رکھتا ہے, یہ 40 درہم مجھے جمع کروا لے گا ہر سال, یہ پیسے پورے کر لے گا, تو ٹھیک ہے پھر معاہدہ کریں آپ اس کے ساتھ. تو اس سے پتہ چلا کہ اسلام پسند کرتا ہے کہ آزادی ملے کن کو؟ غلاموں کو, لونڈیوں کو. اسی لیے آپ شریعت کو دیکھیں, بات بات پہ کہا جاتا ہے کہ جناب آپ نے یہ غلطی کی ہے, آپ نے یہ گناہ کیا ہے, تو آپ کیا کریں, ایک غلام آزاد کریں, ایک لونڈی آزاد کریں. تو شریعت چاہتی ہے کہ یہ لوگ آزاد ہوں. نمبر 2, یہ جو مکاتبت ہے یہ قسطوں کی شکل میں ہوگی, اور غلام قسط وار یہ قیمت ادا کرے گا, کیونکہ جب مکاتبت ہوتی ہے, معاہدہ ہوتا ہے, تب تو اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا. کیوں اس کے پاس کوئی مال نہیں ہوتا؟ کیونکہ غلام کا مال اصل میں کس کا ہوتا ہے؟ اس کے مالک کا. لیکن اب جب معاہدہ ہو جائے گا تو اب جو وہ کمائے گا ظاہر ہے کہ وہ اس میں سے وہ جمع کرتا جائے گا اور جمع کرواتا جائے گا. تیسرے نمبر پہ اس حدیث سے مسئلہ یہ معلوم ہوا کہ جو قسطیں طے ہوئی ہیں وہ آپ ایڈوانس بھی جمع کروا سکتے ہیں. آپ کا معاہدہ ہوا, غلام کا معاہدہ ہوا اپنے مالکان سے. اب بریرہ کا معاہدہ کیا ہوا تھا جی؟ 9 قسطیں. کتنے سال لگنے تھے؟ 9 سال. تو سیدہ عائشہ سے مدد مانگنے کے لیے آئی. سیدہ عائشہ نے کہا جی میں یکدم قیمت ادا کر دیتی ہوں, تم پوچھ لو. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ معاہدہ اگرچہ 9 سال کا ہو, لیکن آپ ایڈوانس سے قیمت ادا کر سکتے ہیں, پہلے سے ادا کر سکتے ہیں, اور غلامی سے نجات پا سکتے ہیں. اس میں کوئی حرج نہیں ہے. چوتھے نمبر پہ یہ مسئلہ معلوم ہوا کہ مکاتب کی بیع جائز ہے. جس کے ساتھ آپ کا آزادی کا معاہدہ ہوا ہے, اس کو بیچنا پڑے تو آپ بیچ سکتے ہیں. اب بریرہ کے ساتھ مالکان کا معاہدہ ہو گیا تھا کہ آپ نے 9 سالوں میں یہ پیسے ادا کرنے ہیں 360 درہم, اور ہم تجھے آزاد کر دیں گے. لیکن وہ درمیان میں سیدہ عائشہ سے مدد لینے کے لیے آ گئیں. سیدہ عائشہ نے کہا کہ وہ تمہیں بیچ دے, میں خرید لیتی ہوں, 360 درہم میں ادا کر دیتی ہوں, تو میری لونڈی بن جاؤ گی, اور پھر میں تمہیں آزاد کر دوں گی. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگرچہ اس کا معاہدہ ہو چکا ہے غلام لونڈی کا, تب بھی اس کی بیع جائز ہے, اس کو بیچنا آگے جائز ہے. یہ مسئلہ سمجھ میں آیا آپ کے؟ 5 نمبر پہ ہمیں اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ بیع میں ولا کی شرط لگانا غلط ہے, کیونکہ یہ بات طے ہے کہ ولا اس کی ہوگی جو آزاد کرنے والا ہے, نہ کہ اس کی جو بیچنے والا ہے.
اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب کوئی موقع ہو اس موقع پہ شریعت کے احکام بیان کر دینا بہت اچھی بات ہے. ابھی کس مہینے سے ہم گزر رہے ہیں؟ محرم کا مہینہ. تو محرم کے مہینے میں جو گناہ ہوتے ہیں، جو بدعتیں ہوتی ہیں، جو شرکیہ امور ہوتے ہیں، ان سے محرم کے مہینے میں منع کرنا اچھی بات ہے. اچھا، غلط بات کیا ہے؟ غلط بات یہ ہے کہ آپ محرم کے مہینے میں وہ کام کریں جو کام وہ لوگ کرتے ہیں جو غلطی کرنے والے ہیں. جناب والا آپ بھی اس مہینے میں واقعہ کربلا بیان کرنا شروع کر دیں ان کے انداز میں، تو یہ غلط ہو جائے گا. ہاں، اگر آپ ان کی غلطیاں واضح کرنا چاہتے ہیں تو چونکہ غلطیاں انہی دنوں میں ہو رہی ہیں تو غلطیاں واضح کرنا انہی دنوں میں اچھی بات ہے. اس حدیث سے مسئلہ معلوم ہوا کہ جب خطبہ دیا جائے تو اس کا آغاز اللہ کی حمد و ثنا سے کیا جائے تاکہ اللہ کی طرف سے برکتیں نازل ہوں. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ کتاب اللہ سے مراد یہاں پہ کیا ہے؟ اللہ کے احکام اور اللہ کی شریعت. اور اس حدیث سے بھی پتہ چلا کہ ہر وہ شرط جو شریعت کے خلاف ہے تو وہ ناقابل قبول ہے. اور اس حدیث سے پتہ چلا کہ اگر کہیں پہ غلط شرط لگا لی جائے تو یہ نہیں کہا جائے گا جی میرا اور آپ کا معاہدہ ہو چکا ہے. نہ 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 نہ، اگر آپ کا معاہدہ شریعت کے خلاف ہے تو اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اللہ کی شریعت سب سے اوپر ہے. وہ معاہدہ کینسل کیا جائے جو دو آدمیوں میں ہوا اور اس میں کوئی شرط غلط رکھ دی گئی. مثال کے طور پہ میری ایک شاپ ہے، میں رینٹ پہ دینا چاہ رہا ہوں اور میں رینٹ پہ دے دی 1 سال کے لیے، اور جس نے لی اس نے کہا تھا کہ میری شرط یہ ہے کہ میں اس شاپ میں شراب بھی بیچوں گا، دیگر چیزوں کے ساتھ ساتھ شراب کی بوتلیں بھی رکھوں گا یا سگریٹ کے پیکٹ رکھوں گا، وہ بیچوں گا. تب تک مجھے پتہ نہیں تھا کہ یہ چیزیں حرام ہیں، یا تب تک میرا ضمیر مردہ تھا. اب میرا ضمیر جاگ گیا، اب مجھے احساس ہو گیا کہ کام غلط ہے. تو اب وہ مجھے یہ نہیں کہہ سکتا جناب معاہدہ ہوا ہے، ہمارا لکھا ہوا ہے. کہیں گے ہمارا معاہدہ شریعت کے خلاف تھا، اس کو ختم کیا جائے. تجھے شراب بیچنے کی اجازت نہیں ہے، سگریٹ بیچنے کی اجازت نہیں ہے، نہیں میں بیچنے دوں گا. یہ پتہ چل گیا کہ ولا پھر کس کا حق ہے؟ آزاد کرنے والے کا. اور ولا کا تعلق آزاد کرنے والے کے مابین اور آزاد ہونے والے کے مابین ایسے ہی ہے جیسے باپ بیٹے کا تعلق ہوتا ہے، باپ بیٹی کا تعلق ہوتا ہے. اور یہ بھی پتہ چلا کہ ولا کے پیچھے سبب کیا ہوتا ہے؟ آزاد کرنا. وہ آزادی کسی بھی طریقے سے ہو، چاہے مکاتبت کے ذریعے ہو. اب اگر یہ خود یہ بریرہ کے مالکان ہی آزاد کرتے 9 قسطیں لینے کے بعد تو پھر ولا انہی کی تھی. لیکن اب کیا ہو رہا ہے؟ سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں کہ میں تمہیں خرید رہی ہوں اور میں آزاد کروں گی. تو اب ولا کس کی ہو جائے گی؟ سیدہ عائشہ کی. تو ولا اسی کی ہے جو آزاد کرے، چاہے آزادی مکاتبت کے ذریعے مل رہی ہو، چاہے کسی کفارے کے نتیجے میں آپ اس کو آزاد کر رہے ہوں، یا ویسے اللہ کی راہ میں آزاد کر رہے ہوں. اس کے بعد شرائط کے موضوع پہ تفصیلی گفتگو کرنا تھی آج، لیکن وقت باقی نہیں رہا. تو امید ہے کہ میں آئندہ درس میں ان شرائط کے تعلق سے گفتگو کروں گا کہ یہ جو ہم شرطیں لگاتے ہیں بیع میں، ان کا کیا حکم ہے، تفصیل کیا ہے اس میں، کون سی شرط ہم لگا سکتے ہیں، کون سی نہیں لگا سکتے، لگائیں تو پھر کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. یہ اس موضوع پہ انشاءاللہ گفتگو آئندہ درس میں ہوگی. اللہ رب العزت ہمیں قرآن و حدیث صحیح معنوں میں سمجھنے کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.